بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، یہ جسم ہم کو عطا فرمایا۔ اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دل ہم کو دیا ہے، اور اس دل کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جذبات کا مصدر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو مختلف قسم کے احساسات سے نوازا ہے، اور جو احساسات اور جذبات اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو ودیعت کیے ہیں، ان احساسات اور جذبات میں بڑا ہی قیمتی اور بڑا ہی نفیس ایک جذبہ ہے جس کو ہم محبت کہتے ہیں۔ محبت انسان کے تمام جذبوں میں سب سے قیمتی جذبہ ہے، اسی لیے انسان اس نفیس جذبے کو ہر کسی پہ نہیں لٹاتا۔ محبت انسان کے دل میں پائی جانے والی سب سے قیمتی شے ہے، سب سے پیاری چیز جو ہم کسی کو دے سکتے ہیں وہ ہماری اپنی محبت ہے۔ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت کا جو جذبہ ودیعت کیا ہے، ہماری طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے پیار کرنے کی جو صفت رکھی ہے، اس صفت کا سب سے پہلا مستحق تو ہمارا رب ہے۔ محبت انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی جذبہ ہے، اور اس جذبے کا سب سے پہلا مستحق اللہ ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ، سب سے شدید محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت ایک بندے کو ہوتی ہے، اس محبت میں تو دنیا کے کسی فرد کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ محبت جو اللہ سے کی جاتی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی محبت وہ محبت ہے جو ایک عابد کو اپنے معبود سے ہے، ایک مخلوق کو اپنے خالق سے ہے، ایک مانگنے والے کو عطا کرنے والے رب سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو محبت ہے وہ محبت، اس میں تو اللہ کا کوئی بندہ، ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ محبت جو ایک بندگی والی محبت ہے، وہ محبت جو عبادت ہے، اس محبت میں تو اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ البتہ ایک محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے اپنی مخلوق کے لیے۔ وہ محبت جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے ہمارے دل کے اندر رکھی ہے، اس محبت میں سب سے شدید ترین محبت جس ذات کے لیے ہم کو اپنے دل میں رکھنی ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے دین کا ہم سے مطالبہ ہے، وہ محبت ہے ایک امتی کی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اس دنیا میں ایک ایمان والے بندے کی سب سے محبوب ترین شخصیت کون سی ہونی چاہیے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہونی چاہیے۔ یہ محض تعصب پر مبنی محبت نہیں ہے، یہ محبت محض ایک دکھاوے والی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ محبت ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ اس محبت کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا، اگر اپنے ایمان کی تکمیل کرنی ہے، اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہے، تو لازم ہے مومن بندے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر شے سے زیادہ اس کے لیے محبوب ہو، اپنے باپ سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت ہو، اپنے بھائی سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت ہو، ایک شوہر کو اپنی بیوی سے زیادہ رسول اللہ پیارے ہو، ایک بیوی کو اپنے شوہر سے زیادہ رسول اللہ سے محبت ہو، اپنی آل و اولاد سے زیادہ رسول اللہ سے محبت ہو، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید نے اللہ کے رسول کے لیے محبت کا جو معیار قائم کیا ہے، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کے لیے رسول اپنی ذات سے بھی زیادہ چہیتے ہوتے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ جو کائنات کے خالق کے محبوب ہیں، جس سے آسمان والا محبت کرتا ہو، زمین والے اس سے محبت کیوں نہ کرے؟ کائنات میں سب سے عظیم ترین انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے چنا، وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ساری انسانی ذخیرے میں سے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے چنا۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے پاکیزہ، سب سے پیارا دل پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو اپنے لیے چن لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے مصطفیٰ، اللہ کے نبی کے ناموں میں سے ایک نام ہے المجتبیٰ، چنی ہوئی شخصیت ہے۔ ساری کائنات کے لوگوں میں اللہ نے اپنی محبوبیت کے لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ اللہ کے نبی سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاندار تو جاندار بے جان چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ کو سلام کیا کرتا تھا مکہ زندگی میں، پتھروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ صحابہ کو بتایا اللہ کے نبی نے کہ مکہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اچھا، صحابہ کے عقیدے کی جو پختگی تھی وہ دیکھیے، جب اللہ کے نبی نے بتایا کہ ایک پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا، انی لأعلم، میں جانتا ہوں ایک پتھر کو اب بھی مجھے یاد ہے، میں پہچانتا ہوں کہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے نہیں پوچھا کہ اللہ کے نبی بتائیے وہ پتھر کہاں ہے۔ یہ عقیدے کی مضبوطی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کے ذریعے سے ان کو عطا فرمائی تھی۔ ورنہ ہمارے زمانے میں اگر ہم میں سے کوئی آدمی سن لے یا جان لے کہ فلاں پتھر اللہ کے نبی سے سلام کیا تھا، ہم میں سے کتنے لوگ اس پتھر کی پوجا کرنے لگ جائیں۔ جاندار تو جاندار بے جان چیزیں اللہ کے نبی سے محبت کرتی تھی۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پیڑ کے تنے پر ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر نہیں بنا تھا، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر نہیں بنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک پیڑ کا تنا تھا جس پر ٹیک لگا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب منبر بنا دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو چھوڑ دیا اور منبر پر تشریف لے گئے۔ جب اللہ کے نبی نے اس تنے کو چھوڑا اور منبر پر تشریف لے گئے تو وہ تنا ایسے رونے لگا جیسے کسی بچے کو جب اس کی ماں چھوڑ دیتی ہے تو دل بلا کر کے رونے لگتا ہے۔ ایک بے جان سا تنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتا تھا کہ اللہ کے نبی نے جب اس کو چھوڑ دیا تو وہ رونے لگا۔
تو اللہ کے نبی اپنی منبر سے اترے اور جیسے ایک ماں اپنے بچے کو تسلی دینے کے لیے گلے لگا لیتی ہے، اللہ کے نبی نے اس تلے کو گلے لگایا، تب جا کر کے وہ پرسکون ہوا، شانت ہوا۔ اللہ کے نبی کائنات میں کسی انسان سے محبت کرنے کے لیے جو سبب درکار ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس سبب میں بدرجہ اتم وہ سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں پایا جاتا تھا۔ دیکھیے محبت کیا ہے، دو باتیں محبت کے بارے میں سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ محبتیں اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ڈال دی ہیں، وہ محبتیں ہم کو سیکھنی نہیں پڑتی ہیں، جب وقت آتا ہے وہ محبت خود بخود دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ نیچرل محبتیں ہیں، کچھ فطری محبتیں، جیسے ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت سیکھنی نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈال دی ہے۔ جب بھی ایک عورت ماں بنتی ہے خود بخود اس کی ممتا جاگ اٹھتی ہے۔ ایک باپ کو اپنے بچے سے محبت سیکھنی نہیں پڑتی، ایک بیٹے کو اپنے باپ سے محبت سیکھنی نہیں پڑتی۔ کچھ محبتیں تو وہ ہیں جو اللہ نے ہماری فطرت میں ڈال دی ہے، وہ ہم کو حاصل نہیں کرنی پڑتی۔ پر زندگی میں کچھ محبتیں ایسی ہیں جن کو گین کرنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، دل کو محبت سکھانی پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت ایسی محبت ہے جس کو محنت کر کے، اسٹرگل کر کے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہ محبت اپنے آپ دل میں نہیں پیدا ہو جائے گی، اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ اگر دل میں پیدا کرنی ہے تو دل کو اللہ کے نبی سے محبت کا سبب دینا پڑے گا کہ اللہ کے نبی سے محبت کیوں کی جائے۔ علماء نے لکھا ہے نا، کسی شخصیت سے دنیا میں محبت کرنے کے تین اسباب ہوتے ہیں، تین وجوہات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں۔ پہلا جمال، دوسرا کمال، اور تیسرا احسان۔ کسی انسان سے اگر محبت کرتے ہیں نا تو ان تین میں سے کسی ایک وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں، یا تو کسی کے جمال کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں، خوبصورت چیزیں انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے، انسان خوبصورتی کا دلدادہ ہے، خوبصورت چہروں سے، خوبصورت مناظر سے، خوبصورت عمارتوں سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، خوبصورتی، جمال۔ دوسری چیز کیا ہے، بھول گئے تھے گھر میں، جمال کے بعد کمال، کوئی ایبلٹی، کوئی صلاحیت۔ جب کسی شخصیت میں کوئی کمال ہم دیکھتے ہیں نا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم علم والوں سے محبت کرتے ہیں ان کے علم کی وجہ سے، ہم تقوی والوں سے محبت کرتے ہیں ان کے تقوی اور دینداری کی وجہ سے۔ جو صالح لوگ ہوتے ہیں وہ صالح کمالات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ فسق و فجور کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں آپ کو ایسے بھی لوگ مل جائیں گے جو کسی اداکار کی اداکاری کی کمائی کی وجہ سے اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ آپ کے سائٹ میں تو کتنے سارے اداکاروں کے باقاعدہ مندر بنا کر کے ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ کیا یہ اداکار کسی کے گھر کا راشن بھراتے ہیں؟ کیوں ان سے محبت ہے؟ ان کے اندر اداکاری کا ٹیلنٹ پایا جاتا ہے، ٹیلنٹ کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ انڈیا میں لوگ کرکٹرز کی پوجا کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کرکٹنگ کا ٹیلنٹ پایا جاتا ہے۔ دنیا میں لوگ رونالڈو، میسی، الگ الگ فٹ بالر سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ ان کے ٹیلنٹ کی وجہ سے۔ جو صالح لوگ ہوتے ہیں ان کے معیار صالحیت ہوتی ہے محبت میں، اور جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ بگڑی ہوئی صلاحیتوں کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ بہرحال کمالات، کمال ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے۔ اور تیسری وجہ محبت کی کیا ہے؟ احسان، کہ جب کوئی انسان ہمارے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتا ہے، ہم پر کوئی احسان کرتا ہے، مشکل میں ہمارا ساتھ دیتا ہے، تکلیفوں سے ہم کو نجات دلاتا ہے، خود بخود اس کے لیے محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ بنیادی طور پہ کسی انسان سے محبت کرنے کے یہ تین وجوہات ہوتے ہیں۔ پہلا کیا؟ جمال، دوسرا کیا؟ کمال، اور تیسری چیز کیا؟ احسان۔ جب بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے، آپ کی شخصیت میں غور کرتا ہے، تو اس کو یہ پتا چلتا ہے
نہ جمال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں کوئی آگے جا سکتا ہے، نہ کمال میں کوئی اللہ کے نبی سے آگے جا سکتا ہے، اور نہ دنیا میں اللہ کے نبی سے بڑا احسان اس انسانیت پر کسی نے کیا ہے۔ جمال میں بھی اللہ کے نبی سب سے بلند، کمالات میں بھی اللہ کے نبی سب سے بلند، اور اللہ کے نبی سے بڑا احسان بھی اس کائنات میں انسانیت پہ کسی نے نہیں کیا ہے۔ بھائی اگر نبی کے جمال کی بات کریں تو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے نبی سے خوبصورت انسان پیدا ہی نہیں کیا۔ کائنات میں کوئی انسان اللہ کے نبی سے زیادہ حسین، اللہ کے نبی سے زیادہ جمیل، اللہ کے نبی سے بڑا خوبصورت پیدا ہی نہیں ہوا۔ نبی کا جمال ایسا تھا، بعض علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نبی کا پورا جمال لوگوں کو ظاہر کر دیتا تو لوگوں کی آنکھیں نبی کے حسن و جمال کی پاؤ نہیں لا سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے جمال پر روب کا پردہ ڈال دیا۔ نبی کی شخصیت میں ایک طرح کا روب تھا کہ صحابہ آنکھ بھر کر کے اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں پاتے تھے۔ ہاں بھائی انبیاء میں حسن و جمال میں سب سے معروف شخصیت کس کی ہے؟ جمال میں سب سے معروف کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یوسف کو آدھا حسن دیا گیا تھا۔ کس کا آدھا حسن؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھا حسن۔ ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھا حسن تھا جو حضرت یوسف کو دیا تھا۔ کسی شاعر نے کہا نا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرت یوسف کو دیکھ کر کے جو لوگوں نے انگلیاں کاٹی عورتوں نے اللہ کے نبی کے لیے، تو صحابہ اپنا سر کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ نے اپنی جانیں پیش کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا جب صحابہ کرام بیان کرتے، الفاظ نہیں ملتے ان کو کہ کیسے اللہ کے نبی کا جمال بیان کیا جائے۔ کوئی صحابی کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سورج کی طرح روشن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشخبری دی جاتی، اللہ کے نبی کا چہرہ ایسے دنوں پر ہو جاتا جیسے سورج چمک رہا ہو۔ تو کوئی صحابی کہتے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لال چادر اوڑھے ہوئے کعبہ کے صحن میں قرآن پڑھتا ہوا دیکھا، چودھویں کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا اور زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمدما رہا تھا، اور چودھویں کے چاند کا حسن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے آگے پھیکا پڑا ہوا تھا۔ صحابہ کبھی اللہ کے نبی کے حسن جمال کو چاند سے تشبیہ دیتے، کبھی سورج سے تشبیہ دیتے۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر کے سکون محسوس کرتے تھے، نبی کے دیدار سے ان کو اطمینان ملتا تھا، نبی کی زیارت سے ان کو راحت ملتی تھی، کوئی پریشانی ہوتی نبی کا چہرہ دیکھ کر کے دل ہلکا ہو جاتا تھا ان کا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی میں اپنے گھر پر ہوتا ہوں، اپنے بال بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، اچانک آپ کی یاد سے دل طلب اٹھتا ہے، بیتاب ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، سوچتا ہوں کہاں ہوں اپنے نبی کو دیکھ لوں، دوڑتا ہوا مسجد میں آتا ہوں، آپ کے چہرے کی زیارت ہوتی ہے، آپ کے چہرے پر نور کا دیدار ہوتا ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے، آنکھوں کو راحت مل جاتی ہے۔ پر اللہ کے نبی میں یہ سوچتا ہوں دنیا میں تو آپ کو دیکھنے کے لیے مسجد تک آ جاتے ہیں، جب حشر قائم ہوگا، قیامت آئے گی، جنت و جہنم کا حساب ہوگا، تو آپ تو جنت کے بہت بلند ترین مقام پر ہوں گے، اور ہم اگر جنت چلے بھی گئے تو آپ کا مقام تو نہیں پا سکیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا؟ کیا آپ کے چہرے پر نور کی زیارت جنت میں نصیب نہیں ہوگی؟ آپ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی چاہت ایسی ہے کہ جنت جانے کے بعد بھی فکر کی اس بات کی ہے کہ رسول اللہ کو دیکھ سکیں گے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس سوال کے جواب میں اللہ آسمان سے آیت نازل فرماتا ہے۔
یہ نسل صحابہ کی عظمت تھی. ہاں یہ صحابہ، یہ نسل صحابہ کی عظمت ہے کہ ان کے سوالوں کا جواب اللہ آسمان سے نازل کرتا تھا. اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا جنت میں وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، جنت میں وہ صدیقوں کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ صالحین کے ساتھ ہوگا. جب قرآن کی آیت اتری تو صحابی کے دل کو اطمینان ہوا. نبی کے چہرے کے نور کی زیارت کر کے صحابہ سکون حاصل کرتے تھے. آپ کو حدیثیں اٹھا کر کے دیکھیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال صحابہ کرام نے بیان کیا ہے. ہاں حسان بن ثابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اللہ کے نبی سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا، اللہ کے نبی سے زیادہ خوبصورت دنیا کی کسی عورت نے بچہ نہیں جنا. اللہ کے نبی آپ کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے آپ ایسے ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی، ہر خامی سے ایسی آپ کی ذات پاک ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا تھا کہ آپ جیسا پیدا ہونا چاہتے ویسے پیدا ہو جائیں. اللہ کے نبی اتنے حسین تھے. تو اگر محبت کے لیے ایک معیار بنایا جائے جمال، تو اللہ کے نبی سے زیادہ جمیل، اللہ کے نبی سے بڑا خوبصورت کوئی نہیں تھا. پڑھے نا اللہ کے نبی کے بارے میں. ہاں اگر محبت کی وجہ ہو کمال، کبھی کبھی ہم کسی سے اس کے کمال اور اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، تو انسانی شخصیت کا کون سا ایسا کمال ہے جو اللہ کے نبی کی شخصیت میں نہیں پایا جاتا تھا؟ کون سا کمال؟ ہاں اگر علم کی بات کرے، اللہ کے نبی سے بڑا علم والا کون ہے؟ بھائی ہم ایک انسان کے لیے محبت کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے علم. اگر علم کی بات کرے تو نبی سے بڑا علم والا کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو دنیا میں علم کا جو سب سے خالص سورس ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس تھا. کیا ہے وہ سورس؟ کہ اللہ کے نبی پر آسمان سے وحی آتی تھی. سب سے پیور سورس علم حاصل کرنے کا کیا ہے جس میں غلطی کا کوئی امکان نہ ہو، کہ عالم الغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر علم نازل کرتا تھا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ کے نبی پر آسمان سے عالم الغیب علم نازل کرتا تھا. اللہ کے نبی سے بڑا علم والا اس کائنات میں کون ہے؟ ہاں اگر علم کی وجہ سے اللہ کے نبی سے محبت کی جائے تو دنیا کے سب سے بڑے عالم، وہ چیزیں جو ہم سن کر کے ایمان لاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. جنت و جہنم اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دکھایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا اپنی آنکھوں سے. اگر انسانی شخصیت میں ایک بڑا کمال ہوتا ہے سخاوت، فیاضی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا فیاض، اللہ کے نبی سے بڑا سخی اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا. اللہ کے نبی کی سخاوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیر نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت کے بہت سارے سورسز تھے. اللہ کے نبی کے پاس بہت مال آتا تھا. یہ ہمارے ذہنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید نہیں کہ اللہ کے نبی بہت فقیر تھے، اللہ کے نبی کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں تھا. ایسی بات نہیں بھائی. اللہ کے نبی سے سالار تھے، مسلمانوں کے امیر تھے. جو غزوات ہوتے تھے اس کا خمس 5واں حصہ کے اللہ کے رسول کو ملتا تھا. پورا کا پورا مال ہے اللہ کے رسول کو ملتا تھا. اور مال غنیمت میں بہت قیمتی چیزیں آتی تھی. غلام آتے تھے، گھوڑے آتے تھے، اونٹ آتے تھے، زرہ، تلواریں، مال خیر اناج آتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا بہت تھا، اور اللہ کے رسول ایسے سخی تھے کہ بچاتے نہیں تھے. جتنا آتا تھا سب بانٹتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا سونے کا ڈھیر بھی میرے گھر میں ہو، مجھے پسند نہیں کہ 2 دن یہ ڈھیر میرے گھر کے اندر رہے سوائے اتنے مال کے جتنا مجھے قرض دینا ہے، بس اتنا میں بچاتا ہوں اپنے پاس. اتنا آتا تھا لیکن سب بانٹتے تھے، یہاں تک کہ قرض لینے کی نوبت آ جاتی تھی.
ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا، مسلمان نہیں، کافر، غیر مسلم، کہا مجھے کچھ دیجیے، کچھ عطا کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک وادی بھر کر کے بکریاں دے دی۔ وادی سمجھتے؟ دو پہاڑوں کے بیچ کا جو میدان ہوتا ہے نا، ایک میدان بھر کر کے بکریاں اس کو دے دی۔ وہ ٹینشن میں آ گیا کہ اتنا کون دیتا ہے۔ وہ اپنی قوم والوں کے پاس گیا اور قوم والے سے کہا میری قوم کے لوگوں محمد کے پاس جاؤ، انہ یؤتی العطاء لا یخشی الفقر، وہ تو ایسے دیتے جیسے ان کو غریبی کا فقیری کا کوئی ڈر ہی نہ۔ سخاوت کا عالم یہ تھا۔ صبح کو بکری آئی، حضرت عائشہ سے کہا بانٹ دو۔ شام تک گھر پہ پہنچے، حضرت عائشہ سے پوچھا کیا ہے، کہا ما بقی الا کتفھها، کہ پیارے نبی بکری کا تو صرف شانہ بچا ہے، بس ایک شانہ بچا ہے۔ صبح کی بکری کا شام تک صرف شانہ بچا تھا۔ ہمارے ابھی بھی بقرعید کا گوشت رکھا ہوا فریج میں۔ ہاں، اگر سخاوت کی بات کی جائے اللہ کے نبی سے، مطلب انسانی شخصیت کا کوئی کمال اٹھا لے، انسانی شخصیت کا ایک بہت بڑا کمال ہوتا ہے شجاعت، بہادری۔ کسی انسان سے اس کی بہادری کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے سپہ سالاروں سے اور فوجیوں سے اور سپاہیوں سے ان کی بہادری کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ کائنات میں اللہ کے نبی سے بڑا بہادر کون پیدا ہوا بھائی؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہادری اصل جسم کی بہادری نہیں ہوتی ہے، بہادری اصل تو جگر کی بہادری ہوتی ہے۔ سب سے بڑا بہادر وہ ہے جس کا جگر مضبوط ہو، جس کے حوصلے بلند ہو، جس کا عزم پختہ ہو۔ اللہ کے نبی کی بہادری کی مثال دیکھنی ہو تو یہی دیکھ لے، پورا عرب شرک کی دلدل میں ڈوبا ہوا تھا، کفر کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی پورے عرب میں۔ ایک اکیلا انسان اس تاریکی میں توحید کی شمع لے کر کے کھڑا ہوتا ہے اور پورے عرب سے ٹکرا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بہادری تو یہ ہے نا۔ سوسائٹی سے ٹکرانا آسان کام ہوتا ہے؟ بہادری کے لیے جگر کی بہادری چاہیے، دل کی بہادری چاہیے۔ اللہ کے نبی کی بہادری کا سب سے اعلیٰ ترین نمونہ اللہ کے نبی کو توحید کی دعوت دے کر کے کھڑے ہوئے، اپنے قوم کے مقابلے میں، اپنے قبیلے کے مقابلے میں، اپنے خاندان کے مقابلے میں پورے عرب سے دشمنی اکیلے مول میں لی، ہر طرح کی پریشانیاں جھیل لی، اپنے مشن سے ایک قدم پیچھے نہیں آتے۔ یہ نبی کی بہادری تھی۔ اور جسمانی بہادری میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کم نہیں تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ میں شور اٹھا کہ کہیں سے دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے۔ صحابہ کرام جمع ہوئے، اپنے اپنے گھوڑے، تیر، تلوار، نیزے لے کر کے نکلے دشمن کو دیکھنے کے لیے۔ صحابہ کرام جب تک نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں۔ جب تک سب تیار ہو کر کے نکلے، اللہ کے نبی واپس آ رہے، اللہ کے نبی فرما رہے اودو لا تراؤ، لوٹ جاؤ لوٹ جاؤ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، دیکھ کر کے آ گیا میں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کوئی انسانی شخصیت کا کمال لے لے، میرے نبی سے بڑھ کر کے دنیا میں انسانی شخصیت اپنے کمالات کے معراج پر پہنچتی ہے تو وہ محمد رسول اللہ بن جاتی ہے۔ مسئلہ یہ کہ ہم نے پڑھائی نہیں نا، ہماری نبی سے محبت کی دعوے داری کھوکھلی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نبی سے بہت محبت کرنے والے، پر یہ محبت کے دعوے جھوٹے۔ جو نبی سے محبت کرے گا وہ نبی کو جاننے کی کوشش کرے گا۔ ہم کتنا جانتے ہیں اپنا نبی کو؟ ہاں، کسی مجلس میں اگر کھڑا کر دیا جائے کہ بھائی تم نبی پر جان دینے کی باتیں کرتے ہو، جان دینے کا مرحلہ بھی نہیں آیا، ابھی یہ بتاؤ نبی کو جانتے کتنا ہو؟ ہم میں سے کتنے لوگ جو 5 منٹ کھڑے ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر سکتے ہیں؟ ہماری محبت ویسی نہیں ہے دوسرے مذہب کے لوگ جیسے اپنے معبودوں سے تعصب کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے ہماری محبت بصیرت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ کوئی ہم سے پوچھے نبی سے کیوں محبت ہے، ہم دلیلیں رکھ دیں نبی سے محبت کی، وہ والی محبت مطلوب ہے۔
صرف مذہبی تعصب والی محبت نہیں، مطلب ایک آنکھ بند کر کے نبی سے محبت کی اور اس محبت کی کوئی دلیل کوئی ثبوت کچھ نہیں ہمارے پاس. تو ایک تو ہو گیا جمال، دوسری چیز کیا ہو گئی کمال، اور تیسری چیز کیا ہے پانی دیجیے گا. کتنا منٹ ہوا؟ 10 منٹ. تیسری چیز کیا ہے نبی سے محبت کی تیسری وجہ کیا ہے احسان. ہم کسی شخصیت سے محبت کرتے کہتے اس کا ہم پر کوئی احسان ہوتا ہے. مشکل میں اس نے ہمارا ساتھ دیا، تکلیفوں میں ہمارا ہاتھ پکڑا، ٹینشن میں تھے تو ہم کو ہمدردی کے تسلی کے دو بول دے دیے، ہمارا احسان اس کے اوپر ہو جاتا ہے. ہم کسی سے اس کے احسان کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں. اگر کسی کے احسان کی وجہ سے اس سے محبت کرنی ہے تو کیا اللہ کے نبی سے بڑا بھی ہم پر کسی کا احسان ہے؟ ہاں، یہ دنیا جھوٹے معبودوں کے سامنے سر جھکا رہی ہے، الحمدللہ ہمارا سر سچے معبود کے سامنے جھک رہا ہے. کون ہے جس نے اس سچے معبود کا مقام کو بتایا؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے بتایا بیٹا کون ہے، مانگنا کس سے ہے، فریادیں کس سے کرنی ہے، جھولی کس کے سامنے پھیلانی ہے، مرادیں کون پوری کرتا ہے، تمنائیں کہاں سے پوری ہوں گی، کہاں سے مانگنا ہے یہ بھی بتایا، اور ملنے کے بعد کس کا شکریہ ادا کرنا ہے یہ بھی بتایا. الحمدللہ. کافر محروم ہے، کافر محروم ہے، کافر کو پتہ ہی نہیں مانگنا کس سے ہے، سر کہاں جھکانا ہے، امیدیں کن سے وابستہ کرنی ہے، کافر کو نہیں پتا نا. اس لیے دیکھیے کافر کہاں کہاں سر جھکاتا ہے، کن کن کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کن کن چیزوں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے. اس نے ہاتھ میں، گلے میں، کمر پر نیلے پیلے ہرے دھاگے باندھ لیے. اس نے اپنی امیدیں دھاگوں سے وابستہ کی ہوئی ہے. اس کو نہیں پتا کون دیتا ہے. وہ جانوروں سے مانگ رہا ہے، زندہ لوگوں سے مانگ رہا ہے، مردہ لوگوں سے مانگ رہا ہے، پتھروں سے مانگ رہا ہے، لکڑیوں سے مانگ رہا ہے. اس کو پتا ہی نہیں دیتا کون ہے، اس کو پتا ہی نہیں سر کہاں جھکانا ہے. وہ کہیں بھی اپنے گھر کے دروازے پر ایک گھوڑے کی نال لگا دی ہے. کافر نے گھوڑے کی، آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھے؟ ہاں، گھوڑے کی نال لگی ہوتی ہے. اس نے گھوڑے کی نال سے امیدیں لگائی ہوئی ہے، نیلے مرچا لٹکا دیا ہے. مطلب ہمارے ملک میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے فرانس سے رافیل منگایا گیا، سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اور رافیل کی حفاظت کے لیے اس پہ نیمبو مرچ لگا دیا. ملک کی حفاظت رافیل کرے گا اور رافیل کی حفاظت نیمبو مرچ کرے. کافر کی امیدیں نیمبو مرچ سے وابستہ ہے. کافر کے معبود جھوٹے ہیں، ہمارا معبود سچا ہے. کافر کے معبود نقلی ہے، ہمارا معبود اصلی ہے. واللہ میرے بھائیوں، معبود کے نقلی نکل جانے سے بڑا بھی دنیا میں کوئی نقصان ہے؟ ہاں، مطلب قیامت کا منظر آپ سوچیں. قیامت کے دن جب کافر اپنی قبروں سے نکلیں گے، زندہ کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تمہارے بڑے اہتمام تھے؟ تو ان کو پتا چلے گا کہ زندگی بھر جس معبود کے سامنے سر جھکاتا رہا وہ تو نقلی نکلا ہے، وہ تو نقلی معبود تھا جس کے سامنے سر جھکاتا رہا. بولنا ہی ہم ٹائٹن کی گھڑی میں آئے نقلی نکل جائے تو ٹینشن ہو جاتا ہے، ہم آئی فون خریدنے آئے نقلی نکل جائے ٹینشن ہو جاتا ہے، نائکی کے جوتے میں آئے نقلی نکل جائے ٹینشن ہوتا ہے. پچھلے دنوں میں نے ون پلس کا 1500 کا بلوٹوتھ منگایا، نقلی نکل گیا تو مجھے ٹینشن ہو گیا.
میں نے سوچا ہمارا 1500 کا ایک یقین نکل جائے تو ٹینشن ہو جاتا ہے، قیامت کے دن کافروں کے معبود یقین نکل آئیں گے. ان کو قیامت کے دن پتا چلے گا جس کے سامنے سر جھکاتے تھے وہ تو عبادت کا مستحق ہی نہیں تھا. کافر کے معبود نقلی ہے، ہمارا معبود بولو اصلی ہے الحمدللہ. اور کس نے بتایا کہ اصلی معبود کا پتہ؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہاں اس لیے جب درود پڑھے گا اللہ کے نبی پر، اس احساس کے ساتھ درود پڑھے کہ اللہ کے رسول کا جتنا بڑا احسان ہے دنیا میں کسی نہ، ہمارے ماں باپ کا احسان بھی اتنا بڑا نہیں. اس لیے رسول اللہ سے جو محبت ہے وہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. صحابہ کرام کو توحید کی اس نعمت کا شعور تھا نا، اسی لیے اللہ کے نبی سے جو محبت تھی صرف زبان سے نہیں کہتے تھے کہ ابھی انت و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ بھی ہم پہ قربان ہو جائیں. دل سے یہ بات ان کے نکلتی تھی کہ اپنے ماں باپ بھی رسول اللہ پہ قربان کرنے کو تیار ہیں. صحابہ کے محبت کا کی جو ہائی تھی نا، جو معیار تھا، فتح مکہ کا موقع ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو قحافہ اپنے والد کو اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر کے آ رہے ہیں. بوڑھے ہو چکے ابو قحافہ، بال پک چکے ہیں، سفید ہو چکی ہے داڑھی، لے کر کے آ رہے ہیں تاکہ اللہ کے رسول کی ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کرے ان کے والد. ایک مسلمان کے لیے واللہ آپ کو احساس نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے باپ کا ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. جب تک کہ وہ باپ مومن نہیں تھا اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے تھے. آپ ان لوگوں کو تصور کریں جن کے والدین ایمان نہیں کر کے آئے. ہم اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، وہ اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کر سکتے. باپ کا ایمان کتنی قیمتی شے ہے. لے کر کے آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں کہ میرے والد اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آئے. اللہ کے رسول نے کہا شیخ کو ہمارے پاس کے لیے آئے، ہم چلتے شیخ کے پاس. کہنے اللہ کے رسول یہ تو حق ہے کہ یہ آپ کے پاس آ کر کے اسلام قبول کرتے ہیں. ابو قحافہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی طرف ہاتھ بڑھایا بیعت کرنے کے لیے. ابو قحافہ کن لوگوں میں سے تھے؟ جس جنریشن سے ان کا تعلق تھا ابو طالب بھی اسی جنریشن سے تعلق رکھتے تھے. ابو طالب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا دوست تھے. ابو قحافہ کے ہم مجلس تھے، اسی طبقے سے تعلق رکھتے تھے. حضرت ابو بکر بے تحاشا رونے لگے. ان کو احساس ہوا کہ ابو قحافہ کو تو ایمان کی دولت مل گئی، ابو طالب اس دولت سے محروم رہے. رونے لگے بے تحاشا کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میرے دل کی یہ آرزو ہے کہ کاش آج میرے باپ کی جگہ پر ابو طالب ہوتے اور وہ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے ہوتے تو یہ میرے لیے زیادہ خوشی اور سکون کی بات ہوتی، کیونکہ آپ کے لیے ابو طالب کا ایمان میرے باپ کے ایمان سے زیادہ محبوب ہے. یہ محبت ہے صحابہ کی. فتح مکہ سے کچھ پہلے حضرت عباس نے اور حضرت عمر بن الخطاب نے ابو سفیان کو لے کر کے اللہ کے نبی کی موجودگی میں تھوڑا سا تنازع ہو گیا، تھوڑی سی لڑائی ہو گئی. حضرت عباس نے کوئی پوری بات حضرت عمر کو کہہ دی. حضرت عمر نے کہا عباس واللہ تمہارا ایمان مجھے اپنے باپ خطاب کے ایمان سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ تمہارا ایمان پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے. یہ صحابہ کرام کی محبت. تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے نبی سے بڑا احسان کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کو جب پڑھے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم سے محبت کرنے والے ہیں. اور اس محبت کا اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جو رد نہیں ہوتی ہے. مجھے بھی دی گئی، ہر نبی کو دی گئی تھی. جو ایک دعا ایسی دی گئی نبی میں مانگے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرے گا. ہر نبی کو دی گئی تھی. ہر نبی نے اپنے حصے کی دعا دنیا میں ہی مانگ دی.
سب نے اپنی دعا مانگ لی. جو سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے ملک مانگ لیا, ہر نبی نے اپنے حصے کی دعا مانگ لی, میں نے نہیں مانگی. ان اختباتها لامتی, میں نے اس دعا کو سنبھال کر کے بچا کر کے رکھا ہے. کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے. یہ دعا میں قیامت کے دن مانگوں گا, اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا اللہ رب العالمین سے, تو میں نے اس کو بچا کر کے رکھا ہے اپنی امت کے لیے. واللہ آپ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں, کتنے موقع ایسے آتے جہاں اللہ کے نبی اس دعا کا استعمال کر سکتے تھے. اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ کی جان بچانے کے لیے دعا مانگ سکتے تھے, اپنے چچا ابو طالب کے ایمان کے لیے دعا مانگ سکتے تھے, بدر میں, احد میں, تبوک میں, حنین میں, فتح مکہ میں, کسی بھی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا دنیا میں باحیات نہیں رہا, اپنے بچے کی جان مانگ سکتے تھے. اللہ کے نبی نے اپنی بیوی, اپنے بچوں, اپنے گھر, اپنے خاندان, اپنے دوستوں, حضرت حمزہ سے لے کر کے حضرت سعد تک کتنے لوگ وفات پا گئے اللہ کے نبی کی زندگی میں. اللہ کے نبی نے ان سارے لوگوں پر اپنی امت کو ترجیح دی کہ میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے بچا کر کے رکھی ہے. یہ اللہ کے نبی کی محبت تھی ہمارے لیے. تو اللہ کے نبی سے محبت کرو, اور محبت صرف اللہ کے نبی کی ذات سے نہیں کرنی ہے, محبت اللہ کے نبی کی ذات سے بھی کرنی ہے. آخری بات کہہ رہا ہوں, محبت اللہ کے نبی کی ذات سے بھی کرنی ہے, اور محبت اللہ کے نبی کی بات سے بھی کرنی ہے. ہمارے یہاں ذات سے محبت کے دعوے دار بہت ہے, پر نبی کی بات سے محبت نہیں ہے. کہ ہے محبت, آپ اٹھائیں, بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے؟ ایک آدمی نہیں اٹھا ماشاء اللہ. سب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے. کتنے لوگوں نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ ہاں, میں نہیں کہہ رہا ہاتھ اٹھائیں, ماشاء اللہ بہت لوگوں نے پڑھی ہوگی, نہیں اٹھائیں گے. میں یہ بول رہا ہوں, یہ نبی سے کیسی محبت ہے کہ نبی کی ذات سے تو بہت محبت ہے, نبی کی بات سے محبت نہیں. جس کو نبی کی ذات سے محبت ہوگی وہ نبی کی بات سے بھی محبت کرے گا. نبی کی محبت صرف دعووں میں نہیں ہونی چاہیے, نبی کی محبت عمل میں بھی دکھنی چاہیے. آپ کے کردار میں, آپ کے اخلاق میں, آپ کی عبادتوں میں, آپ کے عقیدے میں, آپ کے ایمان میں نبی کی محبت دکھنی چاہیے. جو نبی سے محبت کرے گا وہ نبی کی تعلیمات سے بھی محبت کرے گا. جب بندہ نبی سے محبت کرتا ہے تو نبی کی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ میرا امامہ تو اللہ کے نبی کی طرح ہو, پر میرا عقیدہ اللہ کے نبی کی طرح نہ ہو. جو نبی سے سچی محبت کرے گا وہ یہ دیکھے گا کہ میرے نبی کا عقیدہ کیسا ہے. اگر میں ظاہر میں نبی کی طرح بن رہا ہوں تو میں باطن میں بھی نبی کی طرح بنوں. اپنے چہرے کو نبی کی طرح بنا رہا ہوں تو اپنا عقیدہ بھی نبی کی طرح بناؤ, اپنی نمازیں بھی نبی کی طرح بناؤ. جو نبی سے سچی محبت کرے گا وہ زندگی میں نبی کی ذات پر کسی کی ذات کو ترجیح نہیں دے گا, اور نبی کی بات پر کسی کی بات کو ترجیح نہیں دے گا. یہ نبی سے محبت ہے. جس کو نبی کی بات پیش کی جائے اور کہے نہیں میرا مسلک یہ ہے, میرے امام نہیں کہا, میرے مولوی صاحب ایسا کہہ رہے ہیں, پھر وہ نبی کی ذات سے بھی محبت نہیں کرتا, کیونکہ وہ نبی کی بات کو دوسروں کی بات کے نیچے رکھتا ہے. نبی سے محبت کا تقاضا ہے نبی کے پیچھے رہا جائے. یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. محبت کرنے والے آگے نہیں بڑھتے, محبت کرنے والے پیچھے چلتے ہیں, نبی کے اسوہ کو فالو کرتے ہیں, نبی کی طرح زندگی گزارتے ہیں. تو محبت صرف دعووں میں نہیں ہونی چاہیے, محبت صرف نعروں میں نہیں ہونی چاہیے, محبت عمل میں بھی ہونی چاہیے. جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نبی کی سیرت پڑھے گا, آپ کے اخلاق سیکھے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرے گا, اللہ کے نبی کو جاننے کا شوق پیدا کرے گا دل میں. دیکھیے صحابہ کرام کے اللہ کے نبی سے بڑی محبت تھی نا, نبی کی ایک ایک زندگی کی تفصیلات سے محبت کرتے. آپ کبھی کبھی حدیث پڑھے گا آپ کو تعجب ہوگا, صحابہ کرام اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے تھے کیونکہ نبی سے محبت تھی.
کبھی نبی نے ہاتھ اٹھایا تو نوٹ کرتے تھے کہ نبی ہاتھ کیسا اٹھا رہے، بیان بھی کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، یہاں تک کہ نبی کی بغل کی سفیدی ظاہر ہو گئی۔ اللہ کے نبی مسکراتے، اللہ کے نبی ایسے مسکراتے تھے، اللہ کے نبی ہنستے، حتیٰ بدر تواجز ہوئے، اللہ کے نبی کی داڑھیں دکھتی تھی ہنستے ہوئے، اللہ کے نبی سوتے تھے تو خراٹے کی آواز آتی تھی۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے صحابی نے بتایا اللہ کے نبی مسواک کرتے تھے تو آپ کے منہ سے آ آ کی آواز آتی تھی، مسواک کرتے ہوئے کیسی آواز آتی تھی یہ بھی بیان کر دیا۔ کیونکہ نبی سے محبت ہوئی نا تو نبی کی ہر شے کو جانتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت انس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے بال گنگے، جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ ایک ایک شے سے لگاؤ رکھتا ہے، کہا میں نے اللہ کے نبی کی سر اور داڑھی کے بال گنے، اس میں سفید بال کتنے، سفید بال گن لیے، کہا اللہ کے نبی کے سر اور داڑھی میں کل ملا کر کے 17 بال سفید۔ جب محبت ہوتی ہے تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو فالو کرتا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے، نبی کے عقیدے کے مطابق اپنے عقیدے کو ڈھالا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اعمال کیے جائیں۔ وہ شخص نبی سے کیسے محبت کرنے والا ہے جو سود کھاتا ہے؟ سود کھانے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا رسول اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک طرف رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، دوسری طرف گاڑی سے لے کر موبائل تک ہر چیز لوٹ پر خریدی ہوئی بینک سے۔ تو نبی سے محبت ہے تو یہ محبت اطاعت کی شکل میں دکھنی چاہیے۔ اللہ ہم کو سچا محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی سچی محبت ڈال دے اور اس محبت کے جو تقاضے ہماری شریعت میں رکھے ان تقاضوں کو نبھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور اس محبت کے خلاف جو امور ہے اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔